یہ تاریخ نہیں یہ دعا ہے جو وقت کے لبوں پر ٹھہر گئی، یہ تلوار کی جیت نہیں یہ سجدوں کی فتح ہے جو زمین سے اٹھ کر عرش تک پہنچ گئی۔ السلام علیکم، کیسی میری پیاری سسٹرز؟ اللہ سے دعا ہے آپ تمام بہنیں خوش و آباد ہوں گی، سرخ روح ہوں گی، اور اللہ ہم تمام کو ہنستا کھیلتا مسکراتا رکھیں۔ وہ وقت جب انسان کے ہاتھ میں انسان کی گردن تھی، جب طاقت حق بن چکی تھی اور کمزور گناہ، بیٹیاں بوجھ سمجھی جاتی تھی، غریب کی کوئی قیمت نہ تھی اور خدا صرف پتھر کے بتوں میں قید تھے۔ یہ وہ اندھیرا تھا جہاں روشنی کو آنا ہی تھا۔ پھر رب نے چاہا کہ انسان کو انسان بنایا جائے۔ ایک یتیم، ایک امانت دار، ایک سچا انسان غار حرا میں خاموشی بول اٹھا، اقرا۔ یہ لفظ نہیں تھا، یہ انسانیت کی نئی پیدائش تھی۔ نہ تاج مانگا، نہ تخت، نہ فوج، بس اتنا کہا، کہو اللہ ایک ہے۔ پتھر پڑے، گالیاں سنیں، زخم کھائے، لیکن زبان سے نکلا صرف صبر۔ یہ تاریخ کا وہ باب ہے جہاں کمزوری نے ہی طاقت کو ہرا دیا۔ جب مکہ چھوڑا گیا تو گھر نہیں چھوٹا، دل چھوڑا گیا۔ یہ ہجرت راستوں کی نہیں نیتوں کی تھی۔ مدینہ میں بھائی چارہ اترا، عدل بسا اور انسان پہچانا گیا۔ اسلام کی جنگیں نفرت کے لیے نہیں تھی، یہ ظلم کے خلاف اعلان تھی۔ بدر نے سکھایا کہ تعداد نہیں نیت جیتتی ہے۔ احد نے بتایا کہ نافرمانی قیمت مانگتی ہے۔ خندق نے کہا کہ عقل بھی عبادت ہے۔ وہ دن آیا جب دشمن سامنے تھے اور طاقت ہاتھ میں تھی، لیکن زبان سے نکلا آج کوئی انتقام نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تلوار نہیں معافی جیتی۔ راتوں کو کندھوں پر راشن اور دن میں عدل کی مثال۔ اسلام نے صرف عبادت نہیں سکھائی، سوچنا بھی سکھایا۔ قلم کو عزت دی، علم کو عبادت بنایا۔ دنیا نے اندھیرے میں، مسلمانوں کو چراغ سے راستہ پایا۔ آج مسئلہ اسلام کا نہیں، مسئلہ مسلمانوں کا ہے۔ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، مگر کردار ہماری گرفت سے نکل گیا۔ ہم نے دین کو لفظ بنا رکھا ہے اور عمل بھول ہی چکے ہیں۔ اسلام کوئی پرانی کہانی نہیں، یہ آج بھی زندہ صدا ہے۔ اگر سجدہ سچا ہو جائے تو زوال بھی دعا بن جائے۔ یہ دین دلوں سے پھیلا تھا، دلوں سے ہی پھیلے گا۔ جب مسلمان خود اسلام بن جائیں تو تاریخ خود لوٹ آئے گی۔ یہ وہ تاریخ نہیں، وہ روشنی ہے جو صدیوں کے اندھیروں کو چیر گئی۔ وہ تلوار کی نہیں، کردار کی فتح تھی جو دلوں کو مسخر کر گئی۔ اسلام کی تاریخ خون سے نہیں، قربانی سے لکھی گئی۔ طاقت سے نہیں، صبر سے جیتی گئی، اور تخت سے نہیں، سجدوں سے بلند ہوئی۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے پہلے اس اندھیرے کو دیکھنا ہوگا جس میں یہ روشنی اتری۔ عرب کی زمین جہاں بت بولتے تھے اور انسان خاموش تھے، جہاں بیٹی زندہ دفن ہوتی تھی اور ظلم کو بہادری سمجھا جاتا تھا۔ طاقتور کمزور کو رونتا تھا، غریب کی کوئی آواز نہ تھی۔ شراب فخر تھی، زنا فیشن تھا، اور انسان انسان کا دشمن تھا۔ ایسی دنیا نہ عدل تھا، نہ رحم، نہ مقصد زندگی۔ اسی اندھیرے میں مکہ کی سرزمین پر ایک امانت دار، ایک سچا، ایک خاموش انسان غار حرا میں رب سے ہم کلام ہوا، اور یہ پہلی صدا کیا آئی؟ اقرا۔ یہ صرف وحی نہیں تھی، یہ انسانیت کا نیا آغاز تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تخت مانگا، نہ دولت، نہ فوج۔ انہوں نے صرف کہا، لوگوں اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بے شک 13 سال کے زخم، 13 سال کی اذیت، پتھر پڑے، طائف کی گالیاں خون سے بھری گئیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہ دن انتقام ہو سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جو دشمن تھے وہ معاف کر دیے گئے۔ یہ وہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جہاں فاتح رویا اور مقتول شرمندہ ہوئے۔ اسلام نے صرف مسجدیں نہیں بنائیں، جامعات نہیں بنائے، بغداد، قرطبہ، دمشق علم کے مرکز بنے۔ ریاضی، طب، فلکیات دنیا نے مسلمانوں سے سیکھا۔ اسلام نے انسان کو سوچنا سکھایا، سوال کرنا،